اگر تیرے پیروں میں لائلن کا جوتا آوے، اگر تیرے پیروں کے اندر رکسین کا چپل آئے، 4000 کا چپل نہ پہن سکے، 200 روپے کے چپل پہ گزارا کرے، خبردار مالک کا شکوہ نہ کرنا بلکہ شکر ادا کرنا۔ اللہ تو نے جوتا مجھے بڑا کمزور دیا لیکن پیر تو اللہ تو نے مجھے سلامت عطا فرما دیے۔ اگر سادہ لباس ملے ویسا لباس نہ ہو، تیرے پاس آرکنڈی کا نہ ہو، تیرے پاس کمالیاں کی خدر نہ ہو، تیرے پاس چیئرمین کا لٹا نہ ہو، سادہ کیٹی پہن کر خدا کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ تو نے مجھے 400 کا لباس دیا، شکر ہے خدا مالک کے کائنات۔ اگر لباس اعلیٰ نہیں ملا تو وجود تو اللہ تو نے مجھے پورا عطا فرما دیا ہے۔ اللہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتے، ناک کی نت کو کھول دیتے، گلے کے سوراخوں کو کھول دیتے، ہونٹ یہاں سے کاٹ سکتے۔ رب اکبر کی قسم وہ نہ چاہتا دنیا کا کوئی سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا میرے عزیز و کنسلٹنٹ، دنیا کا کوئی سے بڑے سے بڑا MBBS، دنیا سے بڑے سے بڑا کوئی بھی ڈاکٹر تیرے پھٹے ہوئے ہونٹ کو، تیرے گلے کے سوراخ کو صحیح نہ کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر تجھے اللہ تنگ مکان دے دے، ہوادار مکان نہ دے، مالک کائنات تجھے ایک کمرے کا مکان دے تو اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ لاکھ درجے خدا نے تیرے پر احسان فرمایا۔ کچے مکان کے شکوے کرنے والے روڈوں پر بغیر سرانے کے بڑوں کو دیکھ لیا کر۔ اللہ کی قسم اتنا تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے روڈ سے اٹھا کے اپنی رحمت والی چھت کے نیچے سلا دیا ہے۔ ناشکری تو کرنی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ کے پاس ایک امید لے کے آئی، کیا؟ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے کرتا سی کے لاؤں اور میری نگاہوں کے سامنے آپ وہ مجھے کرتا ہٹا کر آپ میری نگاہوں کے سامنے کرتا مجھے پہن کے دکھاؤ۔ آپ وہاں لیا کہا اللہ کا نبی، کہا مدینے کی غریب کے ہاتھوں کا کرتا۔ یہاں تو ہم کسی کے گھر چائے پینے جاتے ہیں تو اگلا کان میں کہتے ہیں تھوڑی کھائے وجہ کا چھوٹا کچھ پکا ہے، چلو کوئی غریب میرے عزیزو اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں پھیرا مار جانا، اللہ اکبر۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اجیا نہیں کرتا رہتا ہے، اتنے تسی ضرور جانا ہے، ساڑھے مدرسہ بڑا پاوین ہے، اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ صدیقی صاحب آپ کے گھر دعا کے لیے آئے ہیں، کوئی دعا تو قبول نہیں ہوتی ایسے۔ غریب کا دل رکھا، امیروں کو بددعائیں نہیں دی، حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن دل جوئی غریب کی۔ چند دن کے بعد وہ عورت کرتا بنا کے لے آئی، کہاں میرا عزیزو معراج کا دولہا اور کہاں غریب گھرانے کی گھر کی عورت کا کرتا سلا پہن رہا ہے۔ کرتا لے کے رکھ لیا، کل یہ وعدہ کیا تھا کہ پہن کے دکھاؤ گے، کملی والے کیا پہن کے نہیں دکھاؤ گے؟ آپ نے سیدہ عائشہ کے حجرے میں جانے کا انتظار نہ کیا، وہیں صحابہ کے گدھالا بنایا، وہیں اپنا پیمد والا کرتا اتارا اور اماں جان کے ہاتھ کا سلا کرتا پہن لیا، اللہ اکبر۔ پھر پہننے کے بعد اماں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور میں اماں بتا تیرا محمد اس کرتے میں تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ مائی بھی کتنی شانی سی، حواس باختہ نہ ہوئی، بڑھاپا میرے عزیزو اللہ اکبر اس کی عقل نہ لے گیا، حضور کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، ہنس کے کہنے لگی اگر یہ کہتی یہ کہہ دیتی اللہ اکبر میں اللہ محمد تیرا تو شان ہی اونچا ہو گیا، تو دنیا کہتی ایک کرتے کی وجہ سے حضور کا شان بڑھ گیا۔ لیکن مائی کتنی شانی تھی، حضور کے شان کا احترام کرتے ہوئے کہا کملی والے جب یہ کرتا میرے ہاتھ میں تھا اس کی اہمیت کوڑی کی بھی نہیں تھی، جب یہ کرتا تیرے وجود سے لگا تیرے جسم مبارک سے مس کر گیا تو اللہ کی کبریائی کی قسم اس کرتے کا مزاج بھی اعلیٰ ہو گیا ہے۔ اما دعا دے کے چلی گئی، رحمت والے نبی اپنے گھر کی طرف جانے لگے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر رحمت والے نبی کے کرتے کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ کتنا بڑا خوبصورت کپڑا، سلائی دیکھو اما نے اس بڑھاپے میں کیسی کی، کملی والے دامن کیسا بنایا۔ آپ عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھ کے مسکراتے رہے، آپ نے فرمایا اتنی تعریفوں کی کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کرتا میرے سے زیادہ تجھے پسند آ گیا ہے۔ کہ اللہ کے نبی اس تھوڑی سی آواز کھول دو۔ اسی وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے کرتا اتارا، وہی پیمد والا کرتا پہن لیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحابہ اکرام نے یوں کر کے کہا اے عبد الرحمن تجھے کیا پڑی تھی، تجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کے پاس ان دو کرتوں کے علاوہ کرتا نہ تھا، ایک کرتا پیمد والا دوسرا ثابت تو نے وہ بھی لے لیا، تو کیا تیرے پاس کپڑے کی کمی ہے؟ تو مدینے میں کپڑے کا تاجر ہے، تیرے پاس کون سی کپڑے کی کمی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف لوگوں کی باتیں سن کے رونے لگے، کہا اللہ کے بندو بولتے جاؤ گے میری بات بھی تو سنو، تمہیں کس نے کہا کرتا فنکشن میں پہننے کے لیے؟
شادی بیاہ میں پہننے کے لیے، دوسرے ملکوں میں تجارت کرنے کے لیے لیا، اس کرتا لینے کا ہو میں تمہیں مقصد بتاؤں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کرتا اپنے سر پہ رکھ لیا، فرمایا اسی طرح سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا، گھر والوں کو جگاؤں گا، اٹھاؤں گا، بٹھاؤں گا اور ان کے سامنے وصیت کروں گا، آج نہیں تو کل میرا ضرور انتقال ہوگا، تم میں سے جو کوئی زندہ رہے خبردار مجھے غسل دینے کے بعد نیا کپڑا نہ لانا، کفن کے طور پر یہ کرتا پہنا دینا، کل قیامت کے اللہ پوچھے گا عبد الرحمن بن عوف کیا لے کے آیا، کرتے کا دامن پکڑ کے دکھا دوں گا، کملی اے اللہ جل شانو، آتا ہوا تیرے محمد کے جسم سے لگا ہوا کرتا میں پہن کے آ گیا۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں جو خود سکون سے رہے، اس کے ساتھ والا پڑوسی بے آرام رہے اور اس کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی اذیتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی رونے لگ جائے۔ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سوئے، پڑوسی اس کا بھوکا رہے، اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ فرمایا اپنے گھر کے تو بے شک ملانر کیوں نہ ہو، بے شک تو کوٹیوں والا کیوں نہ ہو، بے شک پیسے والا کیوں نہ ہو، اور کما اللہ تجھے زیادہ دے وے، ایک گاڑی پر 10 گاڑیاں عطا فرماوے، ایک بنگلے سے اللہ تجھے پورے گجرے محل میں محل دے دے، لیکن خیال کرنا اپنے محل کی وجہ سے، اپنی گاڑی کی وجہ سے کسی غریب کی آنکھوں میں آنسو نہ لے کے آنا۔ تو چھوٹا گوشت کا تیری مرضی، شکار کھا تیری مرضی، تو ہرل کا گوشت کا تیری مرضی، اگر تیرے محلے میں کوئی بیوہ رہے، تیرے محلے میں غریب یتیم رہے تو گوشت پکاتے وقت گھر کی کھڑکیاں روشن دان بند کر دیو، مین گیٹ بند کر دیو، ہڈیوں سے کھا، منہ سے کھا، روٹی سے کھا، روز کا نمکین کا تیری مرضی، کوشش کرنا تیری ہنڈیاں بھننے میں خوشبو جو نکلے تیرے کان تیرے ناک کی نت میں آئے، خبردار غریب کے ناک میں نہ جائے، یتیم کے ناک میں نہ جائے۔ یتیم نے سبزی کھاتے تیرے گوشت کی خوشبو کو سونگ کے پوچھ لیا اماں کس کے گھر گوشت پکا، ساتھ والے نے کہہ دیا جن کا ابا زندہ ہے، وہ بچہ سبزی کھاتے باپ کو یاد کر کے رونے لگ گیا، یہ نہ ہو اس کے سر سے تو باپ گیا، تیرے سر سے کہیں باپ نہ چلا جائے۔ یہ سیرت تھی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سیرت ہے، یہ رہے گی۔ یہ نہ ہو میرے عزیزو دوسروں کی کردار کشی کرتے 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 اپنے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اپنا کردار بچانے میں کسی کی کردار کشی نہ کرنا، ورنہ میرے عزیزو کسی کے کردار میں کتنے داغ نہیں کرنے ہیں، کسی کے کردار پہ کتنے سوالیہ نشان اٹھنے ہیں۔ یہ نہ ہو کس پر تو کردار، کس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہے اس کے سوالوں کو گن لے، جب تیرے کردار کو گنایا جائے رب اکبر کی قسم اتنی غلطیاں نکلے کہ کاغذ قلم ہی ختم ہو جائے۔ کس نبی کے طریقوں سے میرا عزیزو امت کا نوجوان نفرت کر رہا، میری بہن نفرت کر رہی، کلمہ پڑھنے والی امت یا نفرت کر رہی۔ اللہ اکبر، جہاں میرا نبی قدم رکھے اللہ نے اس وہاں کی مٹی کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر نکلے، مدینہ شریف میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اماں عائشہ آپ کے چہرے کا نظارہ کر رہی تھی، اماں عائشہ گھر کے اندر رحمت والے گھر، نبی گھر کے باہر، مدینے کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ زمین کے مٹی کے ذرات بھی ہوا کی نظر ہونے لگے، اڑنے لگے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے، مدینے کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مٹی کے ذرات اڑ رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی آستینوں کو یوں کر کے کھول کے سیدھا کر لیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا گریبان سیدھا کر لیا، یہاں تک کہ رحمت والے نبی نے اپنے ہونٹوں کو کھول کر اپنا منہ بھی کھول لیا اور ہوا کے جھونکوں کو اندر لینے لگے۔ اللہ اکبر، مدینے کی مٹی کو اپنے جسم پہننے لگے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کون سی مٹی کی بات کرتی ہے؟ یہ میرا مدینہ، میرے مدینے کی مٹی ہے، تجھے پتا میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے یہاں کے مٹی کے ذروں کو بھی شفا والا بنا دیا۔ اللہ نے نام اتنا عطا فرمایا، نام اللہ نے شان والا عطا فرمایا۔ پتہ ہے میرے عزیزو اللہ اکبر، جس کا نام محمد سے ہو، محمد احمد ہو، محمد اسلم ہو، محمد انور ہو، محمد حاشم ہو، فرمایا خیال کریو تو ابا کیوں نہ ہو، تو بھائی کیوں نہ ہو، تو پیر کیوں نہ ہو، تو استاد کیوں نہ ہو، خبردار جس نے اپنے نام کے ساتھ نام محمد لگایا، محمد نامی بچے پر کبھی لعنت نہ کرنا، محمد نامی بچے کے کبھی منہ پر تھپڑ نہ مارنا، محمد نامی بچے کی کبھی بے عزتی نہ کرنا۔ محمد نامی بچہ اگر محفل میں آوے جگہ نہ ہو، اس بچے کو دیکھ کر او لوگوں جگہ چھوڑ دینا، تجھے پتہ ہے شانوں والے نبی کے نام کو اس نے اپنے نام کے ساتھ لگایا۔ قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان فرمائے گا او بے شرم ہو، تمہیں گناہ کرتے شرم نہیں آئی، تمہیں عذاب دیتے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی غیرت کو حیا ہے کہ باری تعالیٰ کیوں کہ میں تمہیں کیسے عذاب دوں، میں تمہیں جہنم میں کیسے ڈھونکوں کہ تمہارے ناموں کے ساتھ میرے محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔
فرمایا جائے گا جتنے محمد نامی والے سارے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، تمہارے ناموں کے ساتھ میرے لاڈلے میرے پیار کا نام لگا ہوا، میں نہیں چاہتا محمد نامی والے میدان محشر کی دھوپ میں کھڑے ہو۔ پھر مالک کائنات اعلان فرمائیں گے جیسے علماء کرام سے سنا، فرمایا ان کے نام اعمال کو نہ کھولنا، اوپر ان کے ناموں کے ساتھ محمد نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، فرمایا جائے گا گناہ تو تمہارے ایسے کہ تمہیں جہنم کے رگڑے دلواؤں، لیکن نام کے ساتھ محمد نام کی نسبت سے جاؤ میرا آج دریائے کرم جوش میں آیا، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب اتنے نام فضائل سن کر یہ نہ ہو کہ نیکی چھوڑ دو اور گناہ کرنا شروع کر دو، یہ تو اس کی کریمی ہے، چاہے معاف کرے نہ کرے، لیکن ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا، جس کردار میں ڈالا، میں وہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک چیز آپ کو پسند آ رہی ہے، داڑھی آپ کو پسند آ رہی ہے، ٹوپی پگڑی آپ کو پسند آ رہی ہے، مارکیٹ کے اندر جو چیز آپ لیتے ہو، جو کھاتے ہو، ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے کوئی چیز کھائی، چھوڑ دو ہوٹلوں کا کھانا۔ احمد اللہ صاحب میں آپ کی بات نہیں کرتا، میرا جھگڑا ہی جلسے والوں سے ہوتا ہے کہ یار تقریر تم صلحاء کو کرواتے ہو اور ہمیں تم پیر طریقت پیر رہبر شریعت کا خطاب دے کے کرواتے ہو، لیکن ہائری بد نصیبی اتنا بڑا جلسہ کرانے کے بعد بے نمازی لوگوں کے گھروں کے اندر بٹھا کے بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا کھلا دیتے ہو۔ 500 آدمیوں کو تقوی پہ کھڑے کرنے والا بے نمازی کے گھر کا لقمہ اندر جاتا ہے، خدا پاک کی قسم 2 گھنٹے کے بعد جو تقوی تقریر میں بنتا ہے سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ حرام غذا کی، بدنگاہی کی، جھوٹ بول بول کے، وعدہ خلافی کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر، میرے عزیزو پہلے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ دیگچی کے اندر گوشت ڈال لیں گے، پانی ڈال لیں گے، مرچیں ڈال لیں گے، مسالہ جات ڈال لیں گے، تم ایک دن نہیں 1 کروڑ روپے کے ڈی فریزر میں رکھ دو، کیا وہ ہنڈیا پکے گی؟ اگر میرے عزیزوں سے لکڑی کے مٹی کے چولہے پہ رکھو گے تو 2 گھنٹے کے بعد ہنڈیا آپ کے مزاج کے مطابق ہو جائے گی۔ اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے سے ہیٹ لگی، نیچے والا حصہ بھی درمیان میں بے شک جتنی چیز باڑ مضبوط تھی، نیچے والا حصے کی تاپ سے تپی سے اوپر والا حصہ بھی گرم ہو گیا۔ تمہارے اللہ نہ کرے تھوڑی بہت آگ جل جاوے، بچہ کاغذ کو آگ لگائے، وہ دوپٹے کو آگ چھو جائے، بتاؤ تیل ڈال کے آگ بجھاتے ہو کہ پانی ڈال کے آگ بجھاتے ہو؟ پانی ڈال کے۔ اگر اس کے اندر تیل ڈالو گے بھڑکے گی، آگ میں تیل ڈالنے سے بھڑکے گی، پانی ڈالنے سے ٹھنڈی ہوگی۔ یا تو پہلے گناہوں کی آگ اندر بھڑکی پڑی ہے۔ ماں نے عجز و انکساری کا، ابا نے، بھائی نے، کوئی آنسو اللہ کے دربار میں اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے نکال کر اس آگ کو ٹھنڈا نہ کیا، بلکہ بہن بے نمازی نے آٹا گوندا، ماں بے نمازی نے روٹی پکائی، دوسری بہن بے نمازی روٹی سامنے رکھ کے گئی۔ یہ تو وہ تیل تھا جس نے میرے عزیزوں بجھتی ہوئی آگ کو دوبارہ جلا دیا۔ یہ تو صبح 8 بجے سے لے کر گجرانوالے کے چوک کے اندر کتنی بدنگاہی کر کے آیا، جانور بھی اس کی نگاہ سے نہ بچا، بوڑھا بھی نہ بچا، اپاہج بھی اس کی نگاہ سے نہ بچا۔ آگ تو پہلے جل رہی تھی میرے عزیزو، زبان سے اللہ دی قسمیں انہیں دا، اللہ دی قسمیں انہیں دا، انہیں تے کرنی پہندا، اللہ دی قسمیں بول بول کے قسمیں جھوٹ بولا۔ اس آگ زبان سے آگ لگائی، نگاہوں سے آگ لگائی، کردار سے آگ لگائی، دل کی بجھی ہوئی بتی سے آگ لگائی، دماغ کی گندی سوچوں سے آگ لگائی۔ یہ تو ایسی جلس رہی تھی، 50-20 سال کا تو دور کی بات ہے، پگوڑے کے اندر کھیلنے والا بھی بچہ اس آگ کی تپش سے رونے لگ گیا۔ جانتا ہے ابو گودی چکے پتہ نہیں کیوں رو لگ جاتا ہے۔ جو اندر آگ لگی ہوئی تھی اس کا تاپ پہنچا۔ چھوٹی سی بہن معصوم ہے جس پر کوئی نماز روزہ فرض نہیں، اس نے اٹھایا، بچہ چوپ ہو گیا، اسے پتہ ہے کہ یہاں گناہوں والے سارے چراغ ابھی بجھے پڑے ہیں۔ شاید مولانا آپ سے کبھی کسی نے شکایت کی ہو، مولوی صاحب ماشاءاللہ 3 سال عالم بن رہا، حافظ بھی ہے، گھر جا کے نماز نہیں پڑھتا۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں سمجھاواں گے، کیا کرے ڈنڈے مارے۔ مدرسہ فتح العلوم کے ماحول کے اندر بچہ رہا، تقوی یہاں نظر آیا، ہدایت یہاں نظر آئی، نور قرآن یہاں نظر آیا، نور ایمان یہاں نظر آیا، امام صاحب کے ماتھے پر نمازوں کے سجدے کا نور نظر آیا، خادم باورچی قاری صاحب بھی 5 وقت کا نمازی ملا، باورچی بھی 5 وقت کا نمازی ملا، آنے جانے والے، سلام لینے دینے والے، صفوں میں کھڑے ہونے والے سارے نمازی بنے، سارے نمازی ملے۔ اتنی نمازیوں کا اثر اس پہ پڑا، 5 تو دور کی بات، یہ تہجد پر بھی کھڑا ہو گیا، لیکن جب گھر میں گیا دروازے پہ گھنٹی بجائی، گھنٹی کھول، دروازہ کھولنے والی بے نمازی آ گیا، کہنے
والی بے نمازی، پانی پیا دے بے نمازی، ٹھنڈی پنکھے میں بیٹھ جا بے نمازی، ہڈیاں پکانے والی، لا میلے کپڑے دے تیرے دھو دوں بے نمازی، بستر بچھانے والی بے نمازی، ایسی سونا پکڑنے والی بے نمازی، اتنی بے نمازیوں کا ان کی نحوست ہے، اتنے ہاتھ کا اثر، اللہ اکبر، اس 7 دن کے نمازی پر پڑا کہ 10 گھر کے افراد نے اللہ اکبر اس 7 دن کے نمازی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، ہر ایک گھر کے اندر 10 اذانوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن بدبختی کی بات ہے 10 مسجدوں کی اذانیں سن کر بھی ایک بندہ بھی پورے گھر پہ مصلی پہ نہیں آ رہا ہے۔ بدنصیبی نہیں، پوری دنیا کی بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر، جن گھروں کے اندر مصلی نظر آتے تھے، قرآن کی تلاوت نظر آیا کرتی تھی، بڑیوں کی تو تم نے بولتی بند کر دی۔ حکیم نعیم اللہ صاحب واقف ہیں، حفظ آباد سے پیر محل 220 کلومیٹر ہے، 220 کلومیٹر، اور میرے علاقے میں 4 جمعوں کی خدمت وہاں سے زیادہ کرتے ہیں، اور وہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پتہ ہے میں وہاں کیوں جاتا ہوں؟ مولانا صدیق روانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1952 میں آپ نے یا 1959 میں آپ نے وہ دارالعلوم بنایا، مرکز تبلیغی مسجد بنائی، 2008 میں مرد قلندر چلا گیا، ان کی بیوہ بیوی ہے، 85-90 سال کی عمر ہے، ہاتھوں میں اس کے راشا، سہارے کے بغیر چلتی کوئی نہیں، کھال اس کی جسم کی لٹکی ہوئی، شاید ہی کچھ کھاتی ہو، لیکن وہ اللہ والی اتنے اعلیٰ ظرف کی مالک ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر دیتی ہے۔ میں بس اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، اس سے پیار لینے کے لیے۔ یا تو جس گھر کے اندر 4 قرآن کے حافظ ہیں انہیں بھی سپارہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، روزہ پھیرا ماری دا، بس ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اگر آج تو اللہ کے قرآن کو ٹائم نہیں دیتا، نماز کے لیے مسجد کو ٹائم نہیں دیتا، تو ملک الموت نے بھی وعدہ کر رکھا، رب اکبر کی قسم وہ بھی تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دے گا۔ میرے محترم دوستو، ایمان، قرآن، حضور کی محبت اندر چھپی ہوئی۔ صبح تم مارکیٹ میں جاؤ گے، ورکنگ ڈے پیر کا دن ہے، تم صبح مارکیٹ دکانوں پہ جاؤ گے، جو تم نے دکان کے اندر سودا بیچنا ہے اس سودے کو تم باہر دکانوں کے باہر لٹکاؤ گے، کوئی شو پیس میں لٹکائے گا، کوئی میرا عزیزو ہینگر میں لٹکائے گا، کوئی میرا عزیزو کسی کنڈی کے ساتھ لٹکائے گا، دور سے آنے والا کہے گا یہ سودا اس دکان کے اندر مل رہا ہے۔ میرے عزیزو ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے اندر جو ایمان ہے، محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، غلامی رسول ہے، اگر تم مارکیٹ کے اندر سودا بیچو گے تو تمہارے پاس جو سودا ہے آنے والے کو کیا پتہ لگے گا، خریدنے والے کو کیا پتہ لگے گا، اس کے پاس نبی کی غلامی ملے گی، اس کے پاس نبی کی اتباع ملے گی، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ ملے گا۔ میرے عزیزو، ہماری تو مثال اور ہے، دکان میں کچھ اور رکھا ہے، دکان کے باہر کچھ اور سجا رکھا ہے۔ شکل سے، صورت سے، عقل سے، نقل سے میرے عزیزو کئی غلامی نظر آتی ہے۔ آؤ آپ میں آ کر آج اس مسجد میں اتنا عزم و ارادہ کر کے چلے جائیں، حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو اتنا ڈال لیں کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے پٹھان آ رہا، عوان آ رہا۔ ان گلیوں بازاروں میں جس کی نظر ہمارے لباس اور چہرے پہ پڑے، دیکھنے والا میرے عزیزوں کہہ دے یہ عوان پٹھان نہیں آ رہا بلکہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں، جب تک میرا عزیز آقا دو عالم کی سیرت کو مقدم نہیں رکھو گے، آقا دو عالم کے طریقوں کو اپنی ذات سے، جان سے، جہان سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی، خون کے قطرے سے زیادہ، روح سے زیادہ، سانسوں کے آنے سے زیادہ، جب آمنہ کے لال کے چاند کو آپ کے طریقوں کو مقدم نہیں رکھو گے، رب اکبر کی قسم ہے تو نمازی تو کہلوائے گا، رب کے دربار میں تو آج کے رسول نہیں کہلوائے گا۔ 500 روپے دے کے سر کے بال کٹانے والوں، ظالم کو پتہ نہیں لگ رہا میں ان بالوں کے چکر میں، اس خوبصورتی میں، بتا کس کے ساتھ دشمنی مول لے کے آیا۔ قربانی آئے گی، پوچھیں گے جانور کیسا ہونا چاہیے، پیر تھوڑا سا لگتا ہے، خود ٹوٹا ہوا، آنکھ اندر ہے، کان باہر ہے، جانور جائز ہے کہ ناجائز؟ پورا حلیہ یہود و نصارہ کے مطابق بنا رکھا ہے، اپنے آپ پر بھی فتویٰ لگایا میرا کردار جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا کہ مردود کر دیا جائے گا۔ میرے بچوں، میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا، میں تمہیں مفتی بننے کا نہیں کہتا، میں تمہیں عالم بننے کا نہیں کہتا،
बनोगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम इंसान तो बनो, आका के गुलाम बनो। पूछो, इनका अब्बा बहुत बड़ा मुफ्ती था, बहुत बड़ा अल्लाह का वली था, उनका पव्वा पूरे पाकिस्तान में बोलता था, दुनिया उनके फतवे को मानती थी, दुनिया उनकी आवाज पे लब्बैक का करती थी, दुनिया उनको वली कामिल माना करती थी, दुनिया उनकी पाकीज़गी को माना करती थी, दुनिया गुजरावाला उनके किरदार से मुतासर था। जिस दिन जनाजा उठा हर बंदा अश्कबार था। रब्बे अकबर की कसम, इस वक्त जो हमारी सूरतों की हालत है, बता 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 ये तरीका मेड इन मदीना से मिल रहा है कि मेड इन यहूद व नसारा से मिल रहा है? फतवा मैं नहीं लगाता, तकवे के दायरे में लाना चाहता हूं। ये जो आपके मेरे सर के बाल हैं, मैंने कंघी नहीं की, क्या लोगों ने मुझे यहां से निकाल दिया? तुमने कंघी करके कौन से मैंने अजीजों यूट्यूब का गोल्ड बटन हासिल कर लिया? शीशे के आगे खड़े होते हो, इसके आगे खड़े होने का तरीका बतलाया। 5 लाख का फर्नीचर है, ससुराल के दरवाजे में वो इतना बड़ा सगार मेज नहीं आ रहा। ऊपर की दलीज तोड़ लो, ऊपर का हिस्सा तोड़ लो, नीचे बीम डाल लो, दलीज फर्नीचर है, छत पे रस्सियों से लटका कर हर बहाने से वो सगार मेज आ गया। लेकिन बदनसीबी सगार मेज लाने वाली 50 साल गुजर गए, उसे सगार मेज के शीशे के आगे खड़े होने का तरीका ही नहीं आया। शीशा तो तेरी जेब में भी होगा, मेरी गाड़ी में भी लगा हुआ, मेरे बैग में भी शीशा पड़ा हुआ, लेकिन फरमाया मेरा उम्मती यहूदो नसारा मेरे दुश्मनों का चेहरा देखना कुछ और है। तेरे तो चेहरा देखने के अंदर भी मेरा तरीका छलकना चाहिए, तेरे किरदार तेरे आईने में भी मेरा तरीका ढलकना चाहिए। या रसूलुल्लाह क्या करो? फरमाया जब मेरा उम्मती चेहरे में अपना चेहरा देखे, शीशे में अपना चेहरा देखे, तो साथ यूं कहकर अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फज़िल खुलुकी, ए अल्लाह जिस तरह आपने मेरा चेहरा खूबसूरत बनाया, अल्लाह कमली वाले के सदके उम्मती के अखलाक भी ऐसे खूबसूरत बना दे। किरदार कब्र में चलेगा। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कई दुकानों पे मेरे अजीजों तरह तरह के पोस्टर, हमामों पे, सलून पे, ऐसा भी वक्त आना था झड़ करवाने के लिए, बाल बनवाने के लिए हमें सैलून नाई से भी टाइम अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। बाप तुझे मस्जिद की तरफ लावे तो मस्जिद में ना आवे, नाई तुझे पानी में गोते दे, कभी तेरा मुंह ऊपर करे, कभी कालक मले, कभी चिट्टा मले। अल्लाह कुरान का नूर मलना चाहता है, कबूल नहीं करते, नाई कालक मलना कबूल कर रहे हैं। फिर आपके बालों को यूं करके बनाएगा, फिर यूं करके पफागे लेके आएगा, कितना 1000, वो भी कहेगा जो 5 जमातें नहीं पढ़ा 1000 की प्यार मोहब्बत है, की प्यार 2000 दे दो तुझे। अल्लाह की कसम आ जा, फताहुल उलूम में आ जा, फजलुल्लाह तुम्हारे पास उस तरह होगा कि सर मुड़ते होंगे, फ्री में मुंडेंगे, और इंशाल्लाह चाय भी बुला के भेजेंगे, आ जाओ इंसान बनाने। सुनो भाई, 3 तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल अल्लाह के पाक पैगंबर हुजूर पसंद है ना भाई, हर लिहाज से किस किस को पसंद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर की पसंद हमारी ना पसंद होगी कि पसंद होगी? जोर से बोलेंगे आप, पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद क्या? आपके बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते थे, फौजी कट बेबी कट नहीं, यहाँ से मोड़ दिए यहाँ से आगे कर दी, नहीं, तीनों तरफ से हुजूर के बाल बराबर। आप हलक मुबारक गंज मुबारक करवाया करते, या आपके बाल कानों की लो तक या जुल्फे मुबारक यहाँ से होती। इसके अलावा कोई इस्लाम में आमना के लाल का तरीका नहीं आया। हसन हुसैन की कटिंग अम्मा फातिमा ने ऐसी कराई होगी, हज़रत अली भी ऐसी कटिंग के साथ आते होंगे, दमाद दूल्हा बन के भी ऐसी कटिंग के साथ आया होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर किरदार में निखार चाहते हो तो आमना के लाल की गुलामी में अपने पूरे वजूद को लाना पड़ेगा। बाल मेरे अजीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर की तरफ किए, आपने दाएं बाएं कंघी नहीं निकाली, दाएं बाएं कंघी निकालोगे यहूद और नसारा की अलामत है। बीच में मांग या बाल ऊपर की तरफ करोगे, ये सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अब बताओ ये सुन्नत को कौन जिंदा करेगा? कौन जिंदा करेगा सुन्नत को? पक्की बात है, कब से है? पक्की बात है, बाल ऊपर की तरफ करने। 2 बालों का हुक्म फरमाया, एक बाल ऊपर की तरफ, दूसरे बाल नीचे की तरफ, लेकिन हमने तो वर्जी कर लिया, ऊपर के बाल नीचे आ गए, नीचे के बाल पता नहीं कहां चले गए। अम्मी मुखालफत कर रही है, अम्मी एनू मना करो, ए सूरावर की शक्ल बना रखी है, और तरह बांदर लगता पे, जा 200 रुपया लेके जा, चंगी तरह साफ करावी, मैं रोटी कोई नहीं देनी, मैं तेरे कपड़े कोई नहीं देने। जब माए नबी की सुन्नत पर अटैक करने लग जाए तो फिर बताओ अल्लाह अकबर, मिजाज सुन्नत और इत्तबाए सुन्नत कौन बनाएगा? वो लाहौर का एक बच्चा, अल्लाह अकबर, मंगनी हुई दाढ़ी मूंड था, मंगनी हुई दाढ़ी मूंड था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, निकाह के वक्त गया तो दूल्हा बन के गया, ससुर ने मेरे अजीजों अटैक कर दिया, कहने लगा अल्लाह अकबर ये दाढ़ी मूंड लेके आए थे, लगता है आपने लड़की तो हमारी वही है, लड़के का मिजाज बदल दिया। बोले कहा कसम उठवा लो, ये तबलीगी जमात में बच्चा चला गया था, वहाँ ईमान हिदायत का नूर मिला, तो ये बच्चे का मिजाज नहीं बदला, ये तो उसके चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबू, हमें रिश्ता कबूल कोई नहीं। लड़की का अब्बा अब क्या करें,
پترو مہربانی عزت بچا. انہوں نے کہا ابا یہ عزت تو حضور کے روزے پہ پچھلے مہینے لے کے کھڑا تھا اور کہتا یا رسول اللہ ایتھے ہی رکھ لو, ایتھے بلا لو, ایتھے بلا لو. مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں بھی تو نے زمین پہ نہ پھینکی, اب یہ تیری محبت کہاں چلی گئی؟ پھپھیاں سمجھانے لگی, سارے رشتہ دار سمجھانے لگے. غالباً یہ نوائے وقت میں بھی میرا عزیزو واقعہ آیا تھا. میرے عزیزو سارے سمجھانے لگے. لڑکا کہنے لگا اچھا بغیر داڑھی کے یعنی داڑھی کے ساتھ شادی نہیں ہوگی کرنا ہی. اچھا پھر جاتا ہوں کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے آتا ہوں. ہردی حال سے باہر نکلا ہے, جانی کا براتی بیٹھے تھے, باہر نکلا, گھر سے باہر نکلا, اللہ اکبر کلا اور اپنا ہار کو اتار کے کچرے پہ ڈھیر کے پھینک دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر قربان سنت کر دے شادی بچا لے. رب اکبر کی قسم ہے میں نے سنت بچا لی, شادی جیسی خوشی کو قربان کر دیا. میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا جو سنت کی مخالفت ہوتی ہے. چھوڑ دیا اپنا سب کچھ لے کے میرے عزیزوں, اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کراچی چلا گیا. ماں سے صدمہ برداشت نہ ہوا, ماں سے درد برداشت نہ ہوا, بیمار پڑ گئی, دائیں بائیں سے گھر کی خبر گیری کرتا رہا. میرے بعد کیا ہوا تھا, شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی, نکاح ہوا تھا نہیں. جس نے کہا ساری گلنا چھڑ, تیری ماں بیمار ہے, بستر پہ مر پہ پڑی ہے, پتر پتر کہتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہ کھانا نہ پینا. ماں کی مامتا نے, ماں کے درد نے, پیار نے جوش مارا. کہنے لگا کراچی سے چلا, سردی کا موسم تھا, اللہ اکبر, کپڑے پرانے پھٹے پہنے, عزت کے مارے, امیر گھرانے کا بچہ, امیری کی غیرت نے غریب کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ دیا. کبھی بھوکا, کبھی کھاتا, کبھی سوتا, کبھی جاگتا. پھر گاڑی کے اندر بیٹھ کے آیا. اللہ اکبر, مالک نے میرے سے میرے عزیزو ٹکٹ مانگا, گارڈ نے, میں نے کہا کوئی نہیں. اللہ ننگے پیر تھا, پو ماہ کا مہینہ, میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ اتر گیا. کہاں جاتا, میں نے کہا چلو صبح جا کے گھر میں آ کے جاؤں گا, معافی مانگوں گا. سامنے آسٹریلیا مسجد کھلی پڑی تھی جہاں میرے عزیزو تبلیغی جماعت والے اسٹیشن پہ اترتے ہیں. جماعت والے رات وہاں گزار کے صبح رائمنڈ چلے جاتے ہیں. مسجد 24 گھنٹے کھلی تھی. کہاں گیا, سردی لگ رہی تھی, کوئی چادر, کوئی کیس کمبل پاس کوئی نہیں. میں نے مسجد کی دری کو اٹھا کے اوپر لپیٹ لیا. میں نے کہا نہ جانے صبح کیا بنے گا, پیٹ میں روٹی کوئی نہیں, پانی چائے کوئی نہیں, ننگے پاؤں ٹھٹرتا ہوا مسجد کی دری کو لپیٹ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے دروازے پہ گاڑی رکی. ایک بڑا بزنس مین مسجد میں آیا, دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا اور اللہ اکبر دری کے اندر میرے وجود کو کانپتا ہلتا دیکھ کے دری کے قریب آیا. اللہ اکبر, فوراً دری کا کونا ہٹایا, میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا اللہ کے بندے میں تجھے کب سے تلاش کر رہا ہوں, تیری تلاش نے مجھے بڑا پریشان کر دیا. کہنے لگا بھائی کون ہو, کہ یہ باتیں کون ہوں, تو کون, میں کون, یہ تو گھر جا کے بتاؤں گا, چل میری گاڑی میں بیٹھ. کہاں میرے پھٹے کپڑے, بھوک ننگے پاؤں, اور کہاں لاکھوں کی گاڑی. گھر بٹھا دیا, گھر لے گیا, اپنے کمرے میں جلدی تولیہ لایا, باتھ روم کا دروازہ کھول کے گرم پانی بتلایا. کہنا الماری کھول کے کہنے لگا بتاؤ کون سے کپڑے پہننے گا. میں نے کہا بتاؤ کون ہے رشتہ دار کا, ساری باتیں چھوڑ دے, تیرا میرا رشتہ پتہ ہے کس نے بنایا کا کس نے, کہ تو تجھے بعد میں بتاؤں گا. نہا دھو کے جب کپڑے پہن کے آیا, پاس بیٹھ کے کھانا کھلایا, چائے پانی دودھ پلایا. کہنے لگا بتا میرے بچے, بتا نکاح تیرا کس وقت کروں. کہ بابا یہاں تو غریبی کی وجہ سے روٹی نہیں دی, مجھے لڑکی کون دے گا. کہ میں تجھے لڑکی دوں گا. اللہ اکبر. کہ بابا تو مجھے جانتا ہے. کہ اللہ اکبر, میں تو گھر میں سو رہا تھا, آنکھیں بند تھی, خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا جا میرے بیٹے کو لے کے آ, میرے بیٹے کو اس کی غریبی اور گرمی اور سردی نے ستا رکھا ہے. اللہ اکبر. صرف لا کے سے روٹی نہ دینا, صرف لا کے سے جگہ نہ دینا, بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی میرے بیٹے سے کر دینا. اسے کہہ دینا جب تو نے داڑھی کی سنت بچائی, سب کچھ قربان کر دیا, تجھے پتہ ہے اس تیرے عزم ارادے سے محمد الرسول اللہ تیرے سے راضی ہو گیا. میں جوانوں کی یارو بات نہیں کرتا, مجھے بوڑھوں پر رشک آتا ہے کہ تم داڑھی پہ ہاتھ کیسے لگوائے, تو عزت ہے تمہاری. اسی کی وجہ سے برادری میں تمہیں دیکھ کے کرسی چھوڑ دیتے ہیں, تمہیں اس کا ہی خیال نہ آیا, جس کے صدقے سے عزت ملی تمہیں اس کا خیال نہ آیا. کہاں سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بستر مرگ پہ لیٹے, آؤ